السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر۔ الحمدللہ یہ ایک نیو سیریز ہے جو سیٹرڈے اسپیشل کلاس میں شروع کی گئی ہے۔ اس کا ٹاپک ہے تربیت اولاد، اور انشاءاللہ یہ ٹاپک پہلے دینی نقطہ نظر سے اور اس کے بعد الگ الگ اعتبارات سے انشاءاللہ 2 یا 3 درس میں آپ کے سامنے مکمل ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک کا پہلا حصہ تربیت اولاد پارٹ 1۔ اس میں آپ کے سامنے پہلے کچھ بنیادی چیزیں رکھوں اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ اصول بتاتا ہوں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے۔ اور اس عنوان کو لینے کی ایک بنیادی وجہ جو اس وقت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے کفر کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کئی جگہ کیسز ہوئے کہ ہماری بچیاں کافروں سے نکاح کر رہے ہیں اور اسے گناہ نہیں سمجھ رہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بچہ جب بچہ ہے تب آپ کو اس کے پیچھے کام کرنا ہوگا، نہ کہ بڑا ہونے کے بعد کام کیا جائے گا۔ بچپن میں جب وہ گیلی مٹی ہے، اگر آپ نے تب اس پر محنت کر لی تو انشاءاللہ جوانی میں اس کے پیچھے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے بچے کی تربیت کا انتظام شروعاتی دور سے اگر کر لیا جائے تو انسان کئی مصیبتوں کئی پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اب ہم پہلے کچھ بنیادی چیزیں اگر سامنے رکھیں۔ نمبر 1، اولاد اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ You will be questioned about your children۔ آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایسا نہیں شادی ہوئی اللہ نے بچے دے دیے بڑے ہو گئے کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ رب العالمین جیسے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، ویسے ہی کل روز قیامت آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اس کی تربیت، اس کو نیک بنانا، اس کو مسلمان بنانا، اس کو اچھا عقیدہ اچھا اخلاق دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کل روز قیامت آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 853، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راعٍ فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، تو ایک مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب گھر میں کون رہتا ہے؟ اولاد۔ شوہر سے اگر اہل کہا گیا تو مراد کون؟ اولاد۔ یعنی اللہ رب العالمین آپ سے آپ کو دی گئی نعمتوں کے بارے میں اگر سوال کرے گا، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اولاد۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان سمجھدار ہے، عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ ہمارے پورے ملک میں جتنا شرک کا کاروبار ملے گا اس کے پیچھے بنیادی وجہ کہیں نہ کہیں اولاد ملے گی۔ شادی ہوئی اگر اولاد نہ ہو، جو کہا جائے انسان اختیار کر لیتا ہے، حرام دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، توحید دیکھتا ہے، نہ کفر دیکھتا ہے، ہر راستہ اپناتا ہے، کیونکہ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اس کی دوسری دلیل سورہ تحریم آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خود اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، بندے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اس کا مطلب تجھ سے تیری اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین تیرا امتحان لے گا کہ دنیا میں تو نے کیا عمل کیا، اپنی اولاد کو کیا سکھایا، اپنی اولاد کو کیا دے کر آیا۔ اللہ رب العالمین بندے سے اس کے عمل کے بارے میں، اس کی اولاد کی گئی فکر کے بارے میں سوال کرے گا۔ بندے کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
तीसरी दलील मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 3826, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अला अल्लिमु अनफुसकुम व अहलीकुम खैर। मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 3826, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सुनो, खबरदार, खुद अपने आप को भी और अपने घर वालों को भलाई सिखाओ। यानी इन तमाम अगर आप अहादीस और कुरान को अपने सामने रखें तो पता चलेगा अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि खुद भी सीख, घर वालों को भी सिखा। इसका मतलब अल्लाह तुझसे पूछेगा, तुझसे सवाल किया जाएगा। अला, खबरदार, अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी भलाई सिखाओ। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत बताती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे आपकी औलाद के बारे में सवाल करेगा, आपसे आपकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नेमत दी और आपको आज़ाद छोड़ दिया। जैसे हर नेमत, चाहे वो माल हो, दौलत हो, कारोबार हो, उम्र हो, जवानी हो, हर चीज़ के बारे में सवाल होगा, वैसे ही आपसे इस नेमत औलाद के बारे में भी सवाल होगा। इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर और तैयार करना चाहिए कि अपनी औलाद की इतनी बेहतरीन तरबियत करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आपसे सवाल करे तो आप अल्लाह ताला के आगे जवाब दे पाओ कि हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अपने बच्चे को ये दीन, ये शरीयत, ये तरीक़ा देकर आया और सिखा कर आया था। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। बिना मेहनत के तरबियत औलाद का यह मामला नहीं होता। दूसरा पॉइंट, अच्छी औलाद माँ बाप के लिए सदक़े जारिया होती है। ये सब स्टार्टिंग पॉइंट्स बता रहा हूं, बाद में मैं असल उन्वान आपके सामने रखूंगा। अच्छी औलाद माँ बाप के लिए सदक़े जारिया होती है। देखिए, अगर आपने औलाद को नेक बनाया, तरबियत की, तो फायदा सिर्फ औलाद का नहीं, आपका भी फायदा है कि आप मर जाएं, कब्र में चले जाएं, आपकी कब्र में भी आपको सवाब मिलता रहेगा। अच्छी औलाद माँ बाप के लिए सदक़े जारिया है। इसकी दलीलें लिख लें आप। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4005, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही अन्नास औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। जब कोई इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसका अमाल नामा बंद हो जाता है। आप मरे, अमाल नामा बंद। आप नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं रख सकते, हज नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते। आपके मरते ही आपका अमाल नामा बंद कर दिया जाता है, सिवाय 3 चीजों। 3 चीजें इंसान को मरने के बाद उसकी कब्र में भी फायदा पहुंचाएंगी। वो 3 चीजें क्या हैं? सदक़तिन जारिया, कोई सदक़े जारिया करे, अपनी जिंदगी में एक ऐसा अमल कर जाए जिससे लोग बराबर फायदा उठाते रहें। नंबर 2, अब इल्मिन युंतफ़अु बिही अन्नास, ऐसा इल्म छोड़े जिससे लोग फायदा उठाएं। जैसे आज हमारी ये तकरीरें होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, किताबें बनती हैं, नोट्स बनते हैं। अब जब तक लोग इससे फायदा उठाएंगे, आपको बराबर अपनी कब्र में भी सवाब इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। तीसरी चीज जो हमारे टॉपिक का ताल्लुक है जिस बात से, अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, ऐसी नेक औलाद छोड़कर जाए जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करे। तरबियत करेंगे तब तो दुआ करेगी ना, वरना औलाद आपके लिए क्या दुआ करेगी? अगर औलाद को दीन नहीं सिखाया, नमाज नहीं सिखाया, शरीयत नहीं सिखाई, तो वो कब बैठेगा दुआ मांगने के लिए? अच्छी औलाद, औलाद की तरबियत जब आप मोहताज होंगे, कब्र में होंगे, अंधेरे में होंगे, गुनाहों में डूबे हुए होंगे, और उस वक्त आप मोहताज होंगे कि आपको कोई नेकी मिल जाए, आपका अजाब कम हो जाए, उस वक्त नेकी पहुंचाने वाली अगर कोई चीज आप छोड़कर जाते हैं तो वह है नेक औलाद। औलाद की तरबियत, औलाद को नेक बनाना। अगर आप औलाद को नेक बनाएंगे, वो आपके लिए दुआ करेगा, और उस औलाद की दुआ की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अजाब को या तो खत्म कर देगा या तखफीफ कर देगा। नेक औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए सदक़े जारिया होती हैं। इसी पॉइंट की दूसरी दलील सहीहुल जामिअ हदीस नंबर 1617, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, तुरफ़अु लिल-मय्यिति दरजतन यौमल क़ियामा फ़यक़ूलु मिन ऐन हाज़ा फ़युक़ाल इन्ना वलदका इस्तग़फ़र लका। रोज़े क़यामत जब फैसले किए जाएंगे, माँ बाप को जब जन्नत दी जाएगी, तो जन्नत में अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका दर्जा ऊपर कर देगा, यानी जो कैटेगरी है उससे ऊपर की कैटेगरी में कर देगा। बंदा पूछेगा
یہ کہاں سے اللہ رب العالمین؟ اعمال نامہ تو بند ہو چکا، اعمال کا سلسلہ اب بند ہو چکا، تو اللہ رب العالمین یہ کہاں سے ہے؟ یہ نعمت کہاں سے ہے؟ یہ جنت کا درجہ کہاں سے ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین کہے گا ان ولدک استغفر لک، تیرے بیٹے نے، تیری اولاد نے، تیرا بیٹا یا بیٹی، تیری جو تو اولاد چھوڑ کر آیا تھا، اس نے تیرے لیے استغفار کیا، معافی کی، دعا کی، اور اس کی دعا کو سن کر اللہ نے تیرا درجہ اوپر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب اولاد نیک ہوگی تب تو یہ ہوگا نا، ناچنے گانے والی اولادیں چھوڑ کر جائیں گے، وہ آپ کے لیے استغفار کریں گے، وہ آپ کے لیے معافی کی دعائیں مانگیں گے، وہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے آگے روئیں اور گڑگڑائیں گے۔ نیک اولاد سوچئے کتنا بڑا انعام ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ آپ کے درجے بلند، آپ کے عذاب میں تخفیف، آپ کو جنت دلوانا، آپ کو جہنم سے بچانا، یہ سارے عمل آپ کی اولاد کی تربیت آپ کو دلا سکتی ہے۔ اس لیے اولاد کو حرام کی طرف لے جانے کی بجائے اس کو حلال کی طرف لے کر آئیے، اسے دیندار بنائیے، اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنائیے، اسے عبادتیں کرنے والا بنائیے۔ اس کا ہر عمل جب تک وہ کرے گا انشاءاللہ ماں باپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے آپ مر کر قبر میں بھی چلے جائیں آپ کو برابر اجر انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اس لیے اولاد کی تربیت بڑا اہم عنوان ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کو ایک سیریز بنایا ہے تاکہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ اولاد کے ساتھ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کیا کرنا ہے، آپ کو عمر کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ پر کیا کیا محنتیں لازم ہے، پہلے کے دور کی جو ہم تربیت کرتے تھے اس میں اور آج کے دور میں کیا فرق آئے ہیں، یہ سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ کو کنٹینیو کلاسز میں ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 3 جو اسٹارٹنگ پوائنٹ میں بتا رہا ہوں، اولاد اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ انعام، اولاد جو ہوتی ہے نا وہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، گفٹ ہے، اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دلیل سورہ کہف آیت نمبر 46، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، آسائش ہے، نعمت ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو دیتا ہے۔ مال اور اولاد اللہ رب العالمین کا انعام ہوتی ہے، اسی لیے تو اولاد کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے، اولاد نہ ہو کتنے ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، اولاد نہ ہو کہاں کہاں کوششیں کرتا ہے، اولاد نہ ہو کیا کیا نہیں کھاتا اور پیتا ہے جو کہہ دیا جائے کرتا ہے، کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا تحفہ ہوتی ہے۔ اس کی کچھ دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کی دوسری دلیل کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد کی نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، نہیں تو اللہ رب العالمین ناشکری کا عذاب دے گا۔ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، بیٹی دی، کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دے دیا، کسی کو 3 کسی کو 4 دے دیا۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد کا تحفہ دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا پڑے گا، اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی تربیت کرنا ہوگی، کیونکہ اگر ناشکری کرو گے اللہ رب العالمین نعمتوں کو چھین لے گا، اللہ رب العالمین نعمتیں نہیں عطا کرے گا اگر آپ اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو۔ دلیل سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا فرمان، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اولاد دی اللہ نے، جب تک نہیں ہوتی در در بھٹکتے، دعائیں مانگتے، راتوں کی نماز پڑھتے، دن میں نفلیں پڑھتے، صدقہ خیرات کرتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے، نعمتیں نعمتیں، نیکیاں نیکیاں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرتے، جب تک نہیں ہو۔ اب اللہ نے اولاد دے دی، نہ شکرے بن جاتے ہیں، نہ تربیت کا خیال، نہ سدھارنے کا خیال، نہ نماز کا خیال، نہ عبادت کا خیال، نہ اخلاق کا خیال، چھوڑ دیتے ہیں اسے۔ اب کیا سمجھتے ہیں عذاب نہیں آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر شکر نہیں ادا کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اور عذاب کیا ہے؟
یہی نافرمانی ہے اولاد کی، اولاد کا راستوں سے ہٹ جانا، اولاد کا آپ کی بات نہ سننا، اولاد کا آپ کا نافرمان ہو جانا، آپ کے سامنے جواب دینا، آپ کی باتوں کو رد کر دینا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ تو اولاد اللہ کا تحفہ ہے، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اور اگر قدر نہیں ہوتی نا، ان لوگوں سے جا کر پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، کتنا روتے ہیں وہ، کتنا تڑپتے ہیں وہ، کیسے مانگتے ہیں وہ۔ اس میں 2 مثالیں میں آپ کو بتاؤں انبیاء کرام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑھاپے کی عمر ہے، عورت بوڑھی ہو چکی ہے، ساری نعمتیں پاس، نبی ہیں، عزت ہے، شہرت ہے، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے نجات دی ہے، آگ سے بچایا، ساری چیزیں اپنی جگہ، پر ان نعمتوں کے درمیان ایک نعمت نہیں ہے، وہ ہے اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اللہ اولاد دے، اللہ اولاد دے، اللہ اولاد دے۔ اللہ نے جب اولاد دی تو اس کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ حضرت ابراہیم کی 2 مثالیں صرف مثال کے طور پر اپنے ذہن میں رکھیے کہ ساری نعمتیں تھیں پر ایک نعمت اولاد نہیں تھی، اور وہ دونوں تڑپ تڑپ کر اللہ سے اس نعمت کو مانگتے تھے۔ جن کے پاس نہیں ہے نا، ان سے جا کر پوچھئے، آپ کے پاس اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹا بیٹی دونوں ہے، جتنی بھی اولادیں ہیں، اور اگر آپ قدر کر کے ان کی تربیت نہیں کرتے تو ان سے پوچھئے جا کر جن کے پاس اولادیں نہیں، کیسے تڑپتے ہیں وہ اولاد کے لیے، کیسی طلب رکھتے ہیں وہ اولاد کے لیے، کیسی چاہتے رکھتے ہیں وہ اولاد کے لیے، اور انہیں جو کہہ دیا جائے وہ خرچ کرنے کو تیار ہو جائیں گے اگر اس کے بدلے انہیں اولاد عطا کر دی جائے۔ اولاد۔ دوسری مثال حضرت زکریا، کہ انہوں نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تھی کہ اللہ رب العالمین تو مجھے نیک اولاد کر۔ اگر آپ چاہیں تو سورہ آل عمران کو اگر آپ پڑھیں گے تو سورہ آل عمران میں حضرت مریم کے پورے واقعے میں جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، فروٹس دے رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے، سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اولاد دے دے، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو سب دے سکتا ہے۔ زکریا نبی ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب ہے، پر اولاد نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے پاک، اچھی، بہترین نعمت کے طور پر اولاد عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم بڑھاپے میں مانگ رہے اللہ سے، حضرت زکریا عمر میں مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، دونوں ایک ہی نعمت کا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب کچھ ہے پر اولاد نہیں ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں اولاد عطا کر دے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہوتی ہے۔ لوگ جاتے ہیں نا، بھٹکتے ہیں نا، اناتھ آشرموں سے بچے لاتے ہیں نا، گود لیتے ہیں نا بچوں کو، کیونکہ اولاد کے بنا زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ کون آپ کا نام آگے بڑھائے گا؟ کون آپ کا کاروبار چلائے گا؟ کون بڑھاپے میں خدمت کرے گا؟ کون آپ کے گھر میں خوشیاں لے کر آئے گا؟ یہ اولاد ہی تو ہوتی ہے۔ اس لیے اس اولاد کو بڑا قیمتی جانو، اور جب یہ چھوٹے ہیں تب ان پر محنت شروع کرو۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ کو انشاءاللہ بہترین اور اثر انداز کرنے والے ایسے نتائج اللہ رب العالمین دے گا، ایسے انعامات اللہ تعالیٰ دے گا کہ بڑھاپے میں آپ کو بالکل تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی اگر آپ نے چھوٹے میں ان اولاد کی تربیت پر محنت کر لی۔ انشاءاللہ آپ کو بڑھاپے میں پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اصل عنوان کی طرف کہ پیرنٹنگ کے ایفیکٹو رولز کیا ہیں، تربیت اولاد کے بہترین اصول کیا ہیں، کیسے ہم تربیت اولاد کریں، کیسے اولاد کو بہتر بنائیں، کیسے اولاد کو ہم ایسا بنا دیں کہ وہ ایک اچھا، پاکیزہ، نیک انسان رہے اور ہر جگہ ہمارے بھی کام آئے، قوم کے بھی کام آئے، اور اللہ رب العالمین کے دین کو بھی روشن کرے۔ تو اس کے ایفیکٹو پیرنٹنگ کے ایفیکٹو رولز کون سے ہیں، قاعدے قانون کون سے ہیں، اصول و ضوابط کون سے ہیں؟ تو تربیت اولاد کے کچھ اصول میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تربیت اولاد کی شروعات ہوتی ہے اچھی بیوی چننے سے۔ جو آپ جوڑا چن رہے ہیں، چاہے بیوی ہو چاہے شوہر، دونوں بہترین ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے۔ اس کی شروعات دیکھیے، تربیت اولاد کی شروعات اس کے پیدا ہونے کے پہلے سے ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ماں دو گے نا وہی اولاد آپ کے گھر میں بڑی ہوگی۔ جیسا باپ رہے گا نا ویسی اولاد آپ کے گھر میں آئے گی۔ تو چاہیے لڑکی کو کہ دیندار چنے لڑکا، چاہیے لڑکے کو کہ دیندار چنے لڑکی، کیونکہ تربیت اولاد کی شروعات شادی سے ہوتی ہے۔ شادی سے سسٹم چالو ہوتا ہے۔ شادی سے آپ اپنے گھر میں جس لڑکی کو لے کر آتے ہیں اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں اولادیں کیسی آئیں گی۔
آپ کے گھر میں تربیت کا ماحول کیا ہوگا, آپ کے گھر میں اولادوں کو بڑا کرنے کا انداز کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں اس اعتبار سے چلتی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جوڑا کون سا لے کر آ رہے ہیں, چاہے لڑکا یا لڑکی, جو بھی جوڑا آپ کے گھر میں ہے وہ جوڑا آپ نے کیسے بنایا ہے. اور اسی لیے شریعت نے اس سلسلے میں بڑی سختیاں رکھی. ارشاد فرمایا, صحیح بخاری حدیث نمبر 5090, ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها لحسبها لجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک. کسی بھی عورت سے شادی کرنے کے 4 ریزن ہوتے ہیں, 4 وجوہات ہوتی ہیں. کوئی مال دیکھتا ہے, اسٹیٹس, پیسہ کتنا ہے لڑکی والوں کے پاس. کوئی خاندان دیکھتا ہے کہ اس کا خاندان کتنا اونچا ہے. کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ لڑکی اسمارٹ کتنی ہے, لڑکا اسمارٹ کتنا ہے, میرا داماد کیسا دکھے گا, میری بہو کیسے دکھے گی. اور آخری چوتھی چیز بتائی, کچھ لوگ دین کو دیکھتے ہیں. کوئی مال دیکھتا ہے, کوئی خاندان دیکھتا ہے, کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے, اور کوئی دین دیکھتا ہے. پر اللہ کے نبی نے کہا فاصبر بذات الدین, تو کامیابی چاہتا ہے نا تو دیندار کو ترجیح دے. دیندار لائے گا, تیرے گھر میں دین کا ماحول بنے گا. آج ہمارے یہاں یہی تو سسٹم. لڑکی ڈھونڈنے جائیں گے, اسمارٹ ہونا چاہیے, پڑھی لکھی ہونا چاہیے, باپ مضبوط ہونا چاہیے, خاندان بڑا ہونا چاہیے. اینڈ میں پوچھا تو پوچھا, نہیں تو کوئی ضرورت نہیں. نماز پڑھتی ہے کیا, قرآن جانتی ہے کیا, دین جانتی ہے کیا, میری اولاد کی تربیت کیسے کرے گی, میرے گھر کا ماحول کیسے بدلے گا, میرے گھر میں دین کا ماحول کیسے بنے گا. نہ اس کے لیے لڑکی کو دیکھا جاتا ہے, نہ لڑکے کو دیکھا جاتا ہے. جبکہ دونوں کو, اگر ہمارے یہاں ماں باپ شرط لگا دے کہ ہم اپنی بیٹی اس لڑکے کو دیں گے جو 5 وقتہ نمازی ہے, سارے 5 وقت نماز پڑھنے لگ جائیں گے. اگر لڑکے والے اعلان کر دیں وہی بہو لے کر آئیں گے جو قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا جانتی ہو, انشاءاللہ بچیوں میں تبدیلی آئے گی. دیندار جوڑا اپنے گھر میں لے کر آئیے. ہمارے یہاں بددینی کا ماحول, بیوی نماز پڑھ رہی ہے, شوہر کو نماز سے مطلب نہیں, جبکہ آپ وہ حدیثیں نہیں سنتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر 1 وقت کی نماز نہ پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے. کافر کا ورڈ یوز کیا گیا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے, اللہ کے نبی نے کسی عمل کے چھوڑنے پر کسی کو کافر نہیں کہا سوائے نماز کے. اگر کوئی نماز چھوڑتا وہ اسے کافر کہا کرتے تھے. کتنے گھر ہیں, عورتیں مسلمان, شوہر کافر, شوہر مسلمان, عورتیں کافر. کون فکر کرتا ہے, کون غور کرتا ہے, کون دماغ لگاتا ہے, کون عقل لگاتا ہے. اسی لیے کہا کہ تربیت اولاد کا سسٹم چلتا ہے شادی کے ٹائم سے کہ لڑکا اور لڑکی دیندار چنو, تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں دینداری کا ماحول بنے گا. تربیت اولاد, ہمارے یہاں سارا اولاد کی پیدا ہونے کے بعد بات کی جاتی ہے. ارے اس کے سسٹم کو, جہاں سے اولادیں پیدا ہونے والی, اس سسٹم کو پہلے بہتر بناؤ, تو انشاءاللہ آگے تک آپ کی نسلیں بہتر بنیں گی, اچھی بنیں گی اور دیندار بنیں گی انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی. اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا, تھوڑی بہت محنت کر لی, ایک حافظ صاحب نے سپارہ پڑھا دیا, ہم نے 2-4 نمازیں پڑھا دی, کام ختم. تربیت ایک مسلسل عمل ہوتا ہے. تربیت کنٹینیوسلی کیا جانے والا ایک ورک ہوتا ہے جس پر آپ کو بار بار محنت کرنا پڑے گی, جس کو آپ کو بار بار توجہ دینا پڑے گی, پورا فل اٹینشن اس پر دینا ہوگا. تب جا کر آپ اپنی اولاد کو, چاہے لڑکا چاہے لڑکی, اسے ایسا نیک بنائیں گے کہ انشاءاللہ وہ جوانی میں آپ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکائے گا. محنت کرنا ہوتی ہے. تو تربیت کا سب سے پہلا اصول ہے بہترین جوڑا چنا جائے, لڑکا ہو یا لڑکی, دیندار چنا جائے, تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں دینداری کا ماحول بنے گا. دوسرا پوائنٹ ہے, نیک اولاد کے لیے دعا کی جائے. اولاد پیدا ہو جائے تو نیک بننے کے لیے, نہیں ہے تو نیک اولاد آنے کے لیے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے. کتنی دعا مانگتے ہیں ہم لوگ, نہیں ہوتا ہے تب تو دعا مانگتے ہیں, 2-4 سال نکل جائے تب تو دعا مانگتے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ کا نکاح ہوا ویسے ہی دعا مانگو, اللہ نیک دے, اللہ صالح اولاد دے, اللہ ہمارے ملنے سے جو بھی نسلیں پیدا ہو دیندار بنانا, نیک بنانا, صالح بنانا, دعا مانگنا چاہیے. اس میں آپ چاہیں تو مثال جو اوپر میں نے آپ کو بتائی, حضرت زکریا کی مثال لکھ سکتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 38 کہ انہوں نے کہا تھا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ رب العالمین مجھے اپنی طرف سے طیب اور پاکیزہ نسلیں اولاد عطا کر. طیب مانگا تھا انہوں نے, پاکیزہ مانگا تھا, نیک مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو دینا نیک دینا, بد مت دینا, حرام کرنے والے حرام کمانے والے مت دینا, بے نمازی مت دینا, زکوٰۃ سے دور بھاگنے والے مت دینا, تیرے دین سے محبت کرنے والی نسلیں میرے یہاں پیدا کرنا. اولاد کے لیے
نیک اولاد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تربیت اولاد کا میں اسلامک اصول بتا رہا ہوں آپ کو سارے، جو اسلام اصول ہمیں فالو کرنے کا حکم دیتا ہے، اس میں یہ دوسرا اصول ہے کہ نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، میاں بیوی ملتے ہیں، تو اس وقت دعا پڑھی جائے۔ جیسے آپ جانتے ہیں شریعت ہماری اتنی پیاری ہے نا کہ کسی مقام پر اس نے ہمیں خالی نہیں چھوڑا ہے، ہر چیز کے ادب بتائے، ہر چیز کی دعائیں بتائی، ہر چیز کے طریقے بتائے۔ اس میں سے بتایا کہ جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، جماع کرتے ہیں، اس وقت بھی دعا پڑھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی ملے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم جو یہ مل رہے ہیں نا، ہم دونوں کو شیطان سے بچانا، اور ہمارے ملنے سے اولاد جو پیدا ہو اسے بھی شیطان سے بچانا۔ کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ بنا دعا کی اولادیں کہاں سے ان میں دین آئے گا؟ اس وقت جب آپ مل رہے ہیں، نسل پیدا ہونے کا اس میں پورا امکان ہے، اس وقت میری شریعت نے، ہماری شریعت نے، ہمارے نبی نے سکھایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، صحیح بخاری حدیث نمبر 141 میں یہ دعا بتائی گئی ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے گھر میں جو بھی اس کے ذریعے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی شیطان سے بچا، اور اللہ تعالیٰ نسلوں کو بھی شیطان سے بچا، شیطان سے بچا، وسوسوں سے بچا، حرام سے بچا، سب چیز آپ نے مانگ لی اگر آپ نے شیطان سے بچا لیا تو۔ یہ تربیت کا تیسرا اصول میں نے آپ کو بتایا۔ تربیت کا چوتھا اصول ہے بچوں کا اچھا نام رکھنا، میننگ فل نیمز۔ گیو یور چائلڈ میننگ فل نیمز۔ اپنے بچوں کو ایسے نام دو جس کے اچھے معنی ہوں، جس کا اچھا ٹرانسلیشن ہو، میننگ ہو، ایسے نام اپنے بچوں کو دیے جائیں۔ اس میں تو ہماری امت کا بڑا برا حال ہے، سارے کے سارے۔ ایک وقت تھا پہلے علماء سے پوچھا جاتا تھا، عالموں اور مفتیوں سے پوچھا جاتا تھا کہ ہم اپنے بچے کا نام کیا رکھیں تاکہ وہ نیک بنے، بہتر بنے، اچھا بنے۔ اب یہ سوال کیا جاتا ہے گوگل عالم صاحب سے، وہاں لکھتے ہیں اسلامک بیبی نیمز، نام لکھے ہوئے آتے ہیں، اس میں 90% ویب سائٹ چلانے والے یہودیوں کے نام، نبیوں کے قاتلوں کے نام مسلمان اپنے گھروں میں رکھ کر گھوم رہے ہیں۔ جب نام اچھے رکھو گے تبھی تو اثر اچھا آئے گا۔ اس کی دلیل آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی صحابی مرد ہو چاہے عورت اگر آتے اور ان کا نام صحیح نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نام بدلا کرتے۔ صرف مثال آپ لکھ لیں، ایک مرتبہ ایک خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی، آپ نے نام پوچھا، نام بتایا آسیہ، عین الف صاد یا تا۔ ایک آسیہ ہوتا ہے الف سے، وہ صحیح نام ہے جو فرعون کی بیوی کا نام تھا، ایک ہوتا ہے آسیہ، عین الف صاد یا گولتا، آسیہ۔ اس کا میننگ ہوتا ہے نافرمان عورت۔ آئیں صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ کی عادت تھی آپ سب سے پہلے نام پوچھتے تھے، تمہارا نام بتاؤ، نام کیا ہے؟ کہا میرا نام آسیہ ہے۔ کہا نہیں یہ غلط ہے، چینج کرو، آج سے تمہارا نام جمیلہ، خوبصورت۔ جمیلہ مینس خوبصورت عورت، نام چینج کر دیا۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ رہی ہوگی، نام کا اثر رہا ہوگا، نام کا کوئی فرق پڑتا ہوگا، اسی لیے میرے اور آپ کے نبی نام تبدیل کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں عربی جاننے والوں سے نام نہیں، نیٹ پر نام پوچھا جاتا ہے اور وہاں ہر نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے جنت کا دروازہ، جنت کا پھول، جنت کا باغیچہ۔ ہر لڑکی کے نام کے ساتھ آپ کو یہی میننگ ملیں گے، ہر لڑکے کے ساتھ اچھے میننگ ملیں گے۔ عالم سے آ کر پوچھو تو پتا چلے گا وہ عربی کا نام ہی نہیں ہے اور اس کا یہ میننگ ہی نہیں۔ غور کرو کون سے نام دے رہے ہو، غور کرو۔ اور مر کس میں رہی ہے؟ ہماری امت جو پوری ختم ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بچے کا نام کامن نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ احب الاسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس اگر سب سے محبوب کوئی نام ہے تو عبداللہ اور عبد الرحمن، سب سے محبوب۔ آپ جائیے کبھی مکہ، جائیے کبھی مدینہ، مکہ میں آپ کھڑے ہو کر کوئی بھی عربی نظر آئے اور بولیے یا عبداللہ، اے عبداللہ سنو، 10 لوگ پلٹ کے آپ کو دیکھیں گے، اتنا کامن ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پسند۔ مدینہ جائیے، بولیے یا محمد، 50 لوگ پلٹ کر دیکھیں گے، کامن نیم، اپنا نام محمد رکھتے ہیں۔ ہم نے ہمارے مدرسے میں دیکھا جب ہم مدینہ میں پڑھتے تھے کہ باپ کا نام بھی، بیٹا جو ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کا نام عبداللہ، اس کے ابا کا نام عبداللہ، اس کے دادا کا بھی نام عبداللہ۔ یہاں تو پورے خاندان میں نام ہو جائے تو ہم نام نہیں رکھیں گے، ہمارے خاندان میں نام پایا جاتا ہے۔
अरे नाम अच्छा होना चाहिए। अल्लाह के 99 नाम है, उसमें कोई भी नाम रख लीजिए। नबियों के नाम है, कोई भी नाम रख लीजिए। अगर बच्ची पैदा हुई है, उम्महातुल मोमिनीन के नाम रख लीजिए, सहाबियात के नाम रख लीजिए। पर नहीं, हमें जो नाम अच्छा लगेगा, जो कॉमन नहीं होगा, हम वो रखेंगे, चाहे उसका मायना कुछ भी हो। अच्छे नाम रखना ये औलाद की तरबियत पर बड़ा असर डालता है, औलाद को बेहतर बनाने में बड़ा असर डालता है। कि जब आपने अगर बच्चे का नाम रखा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ऐसे नाम रखेंगे ना, तो बच्चा जब बड़ा होगा तो उनके कैरेक्टर, उनके किरदार, उनकी सीरत को बताइएगा, तो इंशाअल्लाह वो बच्चा अपने अंदर अबू बकर सिद्दीक को महसूस करेगा, अपने अंदर उमर इब्न खत्ताब को महसूस करेगा, अपने अंदर जुबैर बिन अव्वाम और उस्मान गनी और अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को महसूस करेगा। अच्छे नाम रखोगे तब। बच्चियां हैं आयशा, सफिया, खदीजा, रुकैया, उम्मे कुलसुम, ज़ैनब, ऐसे नाम रखो तो उन शख्सियतों जैसा असर इसकी जिंदगी में इंशाअल्लाह आएगा। तो तरबियत औलाद का एक बुनियादी उसूल है अच्छे नाम रखना, मीनिंगफुल नेम रखना, जिस नाम के अच्छे मायने हो ऐसा नाम रखना ताकि वो नाम उसकी जिंदगी पे बेहतरीन असर बनकर चले और वह बेहतरीन इंसान बने। गौर करना तरबियत औलाद में क्या क्या काम करना पड़ते और हम किस चीज को तरबियत औलाद समझते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, बच्चे को बुनियादी तौर पर बचपन से तौहीद का दर्स दिया जाए। यह सबसे बुनियादी चीज है। अगर आपने एक मर्तबा उसे तौहीद सिखा दी ना, उसके बाद बहुत सारी चीजें अगर आप ना भी सिखा पाए तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला पर यकीन, तौहीद, एक अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह की परस्तिश करना, एक अल्लाह को अपना माबूद, अपना रब, अपना खालिक, अपना मालिक मानना, यह आपको औलाद को सिखाना होगा। तौहीद जो बुनियाद है, दीन की बुनियाद है, शरीयत की बुनियाद है, अकीदे की बुनियाद है, अखलाक की बुनियाद है कि बच्चे को इतना मजबूत बना दो, देने वाला अल्लाह, लेने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, जिल्लत देने वाला अल्लाह। वो औलाद कभी मुनाफिक नहीं बनेगी, गैरों के आगे सर झुकेगी नहीं, लोगों के तलवे नहीं चाटेगी, वो इज्जत ढूंढने के लिए गैरों के पास नहीं जाएगा। अगर आपने उसे यह बता दिया कि सिर्फ अल्लाह ताकत वाला है, सिर्फ अल्लाह कुव्वत वाला है, वो अकेला है, वो तन्हा है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं है, इंशाअल्लाह वो औलाद ऐसी मजबूत औलाद बनेगी कि वो दुनिया को झुकाएगी ना कि दुनिया के आगे झुकेगी। औलाद को तौहीद सिखाई जाए। इसकी कुछ दलीलें अपने सामने रखें, जिसमें मैं अक्सर कहता हूं कि तरबियत औलाद के लिए अगर आप ज्यादा ना भी पढ़ पाएं तो कम से कम सूरह लुकमान को एक बार तर्जुमे से पढ़ लीजिए, जिसमें हजरत लुकमान ने अपनी औलाद की तरबियत के उसूल बताए कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए। हजरत लुकमान ने पूरे उसूल बताए। पढ़िएगा तर्जुमे के साथ सूरह लुकमान को, छोटी सी सूरत है जिसमें हजरत लुकमान ने कहा इब्तिदाई हिस्से में, वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यईदुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सूरह लुकमान आयत नंबर 13। अल्लाह ताला का फरमान कि जब हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा और वो उसको नसीहत कर रहे थे, ला तुश्रिक बिल्लाह, बेटे अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। क्यों? क्योंकि शिरक बहुत बड़ा जुल्म होता है। शिरक नहीं करना, एक अल्लाह से मांगना, वही देने वाला, अता करने वाला, जिंदगी वाला, मौत देने वाला, सब कुछ करने वाला वही, उसी से मांगना, वही देगा, वही अता करेगा, वही हर तकलीफ से तुझे निकालेगा। हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को जब तरबियत की तरफ चले, बच्चे को जब बेहतर बनाने की तरफ चले, तो उसे सबसे पहली चीज यही सिखाई, अल्लाह की इबादत कर, वो एक है, उसके साथ शिरक मत करना, उसके साथ किसी को शरीक न करना। सोचो आप 3 साल 4 साल के बच्चे के अगर दिमाग में बात डालना शुरू कर दो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वही देने वाला, वही अता करने वाला, वही जिंदगी, वही मौत का इख्तियार, सब अल्लाह के हाथ में, उसके खून में कितनी बहादुरी आ जाएगी, उसके खून में क्या ताकत और कुव्वत और क्या वलवला आ जाएगा। वो बुज़दिल बनेगा, मुनाफिक बनेगा, झुकने वाला बनेगा, अरे वो दुनिया को झुकाने वाला बनेगा इंशाअल्लाह, अगर आपने बचपन से उसके दिल में तौहीद को डाला है। इसकी दूसरी मिसाल कि अल्लाह के नबी भी एक बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसकी तरबियत कर रहे हैं, तो तरबियत का अंदाज मेरे नबी का क्या था, आप उसमें भी देखें कि अल्लाह के नबी तौहीद बच्चों को कैसे सिखाया करते थे। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2516, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे थे, अल्लाह के नबी के साथ सवारी पर सवार थे। अब अल्लाह के नबी इनकी तरबियत कर रहे हैं, कैसे इन्हें बेहतरीन तरीके से बड़ा किया जाए, वो तरबियत की तरफ अल्लाह के नबी चल रहे हैं। तो उस बच्चे से कहते हैं, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, ए बच्चे मैं तुझे कुछ सेंटेंसेस याद करा रहा हूं, उन्हें याद कर ले। क्या सेंटेंसेस है, क्या बात है, क्या जुमले हैं? कहा इहफज़िल्लाह यहफज़क,
تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر، اس کا دین پورا دین آ گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، احسان، سب پورا دین اس میں آ گیا۔ کیا کہا؟ اس کے دین کی حفاظت کر، دین کے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، قاعدے ہیں، قانون ہیں، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کر۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہماری بچیاں جو ارتداد کے راستے پر چل رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ نے بچپن سے دین نہیں دیا، بچی کے دل میں دین کی محبت کو نہ ڈالا، اس کے دل میں ایمان کو، حصے کو نہ ڈالا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل کو نہ ڈالا۔ اب وہ جوان ہوئی، اسے کوئی چیز بڑی نظر نہیں آتی، اسے دین کے نام پر صرف اتنا نظر آتا ہے جمعہ پڑھ لیا تو کافی ہے۔ کیا ہے دین؟ وہ کچھ نہیں جانتی۔ بچپن میں محنت کرو، توحید سکھاؤ، عقیدہ سکھاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے کچھ باتیں یاد کرا رہا ہوں، یاد کر لے۔ کہا کیا باتیں؟ یاد کر لے۔ باتیں شروع کی جب اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، ہر جگہ اللہ کو پائے گا، یعنی اس کی مدد کو پائے گا، ہر جگہ تو تنہا نہیں رہے گا۔ سوچو آپ، آج ہم کیسے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، مصیبت آئی گھبرا گئے، قرضہ ہوا گھبرا گئے، بیماری ہوئی گھبرا گئے، دشمن کی پتہ چلی گھبرا گئے، ایسی سازش ویسی سازش ہے، مٹا دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، کتنے گھبراتے ہیں ہم لوگ۔ اب جس کے پاس یہ عقیدہ ہو تو اللہ کے دین پر جمع رہے، اللہ ہر جگہ تیرے ساتھ، اس کو کس چیز کا ڈر لگے گا؟ میرے ساتھ میرا رب، پھر کس کا ڈر؟ ارے وہ رب جو زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، دنیا چلانے والا، زندگی موت دینے والا، اگر وہ میرے ساتھ ہے، دنیا کی کون سی طاقت مجھے تکلیف دے گی؟ عقیدہ انسان کو طاقت اور قوت دیتا ہے۔ بچوں کو دو یہ عقیدہ۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، بڑے پیارے پیارے اصول۔ جب مانگ صرف اللہ سے مانگ، کچھ بھی چاہیے ہو۔ میرے نبی کہا کرتے تھے بڑی بڑی چیزیں تو چھوڑو، میرے جوتے کا شو لیس جو ہوتا ہے نا، جوتے کا تسمہ جو ہوتا ہے نا، اگر وہ بھی ٹوٹتا ہے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ مجھے تسمہ دے۔ اللہ اکبر، ہم تو نہ جانے کہاں کہاں مانگتے ہیں۔ کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگنا اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کی ضرورت پڑے صرف اللہ کو پکارنا۔ کیا اصول، کیا قاعدے، یہ بچوں کو دے دو، جوانی میں اتنے بہترین بنیں گے انشاءاللہ، آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا کہا؟ جب مانگنا صرف اللہ سے مانگنا، جب مدد مانگنا صرف اللہ سے مانگنا، وہی مدد کرنے والا، اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے آگے جو اہم چیز بتائی وہ تو اتنی پیاری چیز بتائی، وَعْلَمْ، کہا سن، یہ اگر دماغ میں آ جائے نا، اتنی شجاعت، اتنی بہادری، اتنا ایمان آ جاتا ہے اللہ کی ذات پر، پھر کس سے ڈر نہیں لگتا۔ ایسا کر رہے ہیں یہ لوگ، ایسا کریں گے، ماحول بنا رہے ہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کچھ بھی ہون دو، اللہ میرے ساتھ، مجھے کسی کا ڈر نہیں لگتا۔ تربیت اولاد کا یہ بنیادی حصہ ہے۔ کیا کہا؟ سن، جان لے، اگر ساری امت جمع ہو کر تجھے ایک فائدہ دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں دے پائیں گے، اور یہ ساری امت جمع ہو کر تجھے ایک نقصان دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں کر پائیں گے۔ یعنی سارے جمع ہو کر ایک فائدہ دینے کی اوقات نہیں رکھتے، سارے جمع ہو کر ایک نقصان دینے کی اوقات نہیں رکھتے۔ اب ساری سلطنتیں جمع ہو جائیں، مجھے موت دے پائے گی اگر اللہ نہ چاہے؟ ساری سازشیں جمع ہو جائے، میرا کچھ بگاڑ پائیں گے اگر اللہ نہ چاہے؟ ارے اللہ ہی جب کرنے والا تو ڈر کس کا؟ صرف اللہ رب العالمین کا۔ یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ 3 سال 4 سال 2 سال کے بچے کے دل میں ڈال دو ڈر صرف اللہ کا۔ پر افسوس ہوتا ہے ہمارے یہاں، کہیں جنات سے ڈرا رہے ہیں، کہیں چڑیل کے نام پہ ڈرا رہے ہیں، کہیں بھوتوں کی کہانیاں سنا کر ڈرا رہے ہیں، جانوروں سے ڈرا رہے ہیں۔ ڈراؤ اللہ رب العالمین سے۔ جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، پریوں کی کہانیاں سناتے ہیں، چڑیلوں کی کہانیاں سناتے ہیں، ان سے ڈرا رہے ہیں، ان سے ڈرا رہے ہیں۔ ایسا ڈرپوک بچہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ اس سے بولو ڈر صرف اللہ کا، وہی سب کرنے والا، وہی عطا کرنے والا، وہی دینے والا، اس کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی قوت نہیں ہے۔ ڈرنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے ڈرو، یہ عقیدہ دینا پڑے گا، تب جا کر اولاد نیک بنے گی۔ بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ اس کے بعد اگلی چیز لکھیے گا، پوائنٹ نمبر 6، جو تربیت اولاد کے اصول ہیں، چھٹا اصول، اولاد کو عبادت کا عادی بنایا جائے۔ اولاد کو عبادت کا عادی بنایا جائے، اسے عبادت کرنا بھی سکھایا جائے۔ کتنی عبادت سکھاتے ہیں ہم، اور افسوس یہ کہ جب ماں باپ ہی نہ کرتے ہوں تو اولاد کو آپ کیا سکھائیں گے؟ آپ خود بے نمازی، خود بے عمل، اولاد کو کیا سکھاؤ گے؟ اولاد کو عبادت سکھائی جائے۔ دلیل سنن ابو داؤد
हदीस नंबर 495, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलात, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 8 साल के हो जाएं, और जब 10 साल के हो जाएं तो मार कर नमाज पढ़ो। इबादत की आदत डालो, इबादत से दिल नर्म होता है, अल्लाह याद आता है, अल्लाह का खौफ आता है, आखिरत याद आती है, अल्लाह का तसव्वुर दिल में पैदा होता है। तो बच्चों को इबादत का आदी बनाओ। अल्लाह के नबी ने कहा 8 साल में समझा कर पढ़वाओ, 10 में तो मार कर पढ़वाओ अगर वो नमाज अदा ना करे तो। कहाँ है कोशिश, कहाँ है मेहनत? घर आया बाप दिन भर काम करके, बेगम से सवाल, कैसे हैं सब? ठीक है। बच्चों ने खाना खा लिया? खा लिया। ट्यूशन गए थे? गए थे। स्कूल गए थे? गए थे। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं हुई। एक सवाल होता है, नमाज पढ़ी? कुरान कितना पढ़ा? दीन में क्या सीखा सिखाया? बाप को फिक्र ना, माँ को फिक्र ना, औलाद को फिक्र। औलाद की तरबियत के ये उसूल है, ये इस्लामिक उसूल मैं आपको बता रहा हूं कि औलाद की तरबियत का इस्लामी उसूल है कि उसे इबादत का आदी बनाया जाए, उसे इबादत करना सिखाया जाए, उसके दिल में इबादत की मोहब्बत पैदा कर दी जाए कि वो खुद ब खुद अजान होने पर नमाजें पढ़े, वो ज़कात अदा करे बड़ा होकर, वो हज करे, वो उम्रे करे, वो सारे नेक अमल करे, वो हर किस्म की इबादतें करे, इबादत का आदी बनाया जाए। नंबर 7, ह्यूमन राइट्स, लोगों के हुकूक। जितने भी लोग, माँ बाप, भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, जितने लोग तेरे से जुड़े हैं, सबके हुकूक को पामाल नहीं करना है, उनके हुकूक की पासदारी करना है, उनके हुकूक को समझना है। ये भी आपको औलाद को सिखाना होगा। अब बचपन में हुकूक बताते नहीं, बड़ा होने के बाद जब वो नाफरमान होता है तब कहते हैं मौलवी साहब इस जुमा खुतबा दो माँ बाप के हुकूक पर, मेरा बेटा आता है जुमा पढ़ने। क्या फ़ायदा? जब कच्ची मिट्टी था तब मेहनत किया नहीं, अब बड़ा हो गया, घड़ा बन चुका है, अब क्या होगा? टूट जाएगा, वो कुछ नहीं होने वाला। शुरू से मेहनत करो, शुरू से तरबियत करो, उन्हें हुकूक बताओ। तेरे आस पास जितने लोग तुझसे जुड़े हैं ना, सबका तुझ पर हक है। तेरे रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, माँ बाप, जितने जितने रिश्तों के दरमियान तो ज़िंदगी गुजारता है ना, सबके तुझ पर हक है। कुछ मिसालें अगर चाहें तो आप लिखें। सूरह निसा आयत नंबर 36, अल्लाह ताला का फरमान, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़ुल क़ुरबा। उसमें कई रिश्तेदारों का जिक्र किया कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ शिरक ना करो, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। माँ बाप, अल्लाह ने अपने हक के बाद सबसे बड़ा हक अगर कुरान में किसी का बार बार बताया तो वह है माँ बाप। उन्हें बताओ माँ बाप कौन होते हैं, माँ बाप का मकाम क्या होता है। पर उसके लिए एक मेहनत आपको भी करना होगी कि आपको अपने माँ बाप की इज्जत करना पड़ेगी। भाई जो बच्चा देखेगा वही आपको रिजल्ट में देगा। आप अगर अपने माँ बाप के नाफरमान हैं तो आपकी औलाद आपकी किससे फरमाबरदार होगी? अगर औलाद को फरमाबरदार बनाना चाहते हो तो उसके पहले खुद अपने माँ बाप के फरमाबरदार बनो। माँ बाप का हक शरीयत ने बार बार बताया। दूसरी जगह और ज़्यादा डिटेल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताते हुए इरशाद फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को वसीयत की है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, स्पेशली माँ जो उसे हमल की हालत में पेट में लेकर चली। कभी देखा है ना औरत को? चलिए माँ का दर्द तो समझ में नहीं आता, जब बीवी प्रेग्नेंट होती है जब समझ में आता है ना। खा नहीं पाती, चेहरा सूज जाता है, हाथ पैर सूज जाते हैं, कमर में दर्द होता है, लेट नहीं पाती, चल नहीं पाती, अपना पसंद का खा नहीं पाती, अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पाती। किसके लिए? औलाद की मोहब्बत में। औलाद को पैदा करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती है, अपनी खूबसूरती, अपना जिस्म, अपनी अच्छाई सब निछावर कर देती है। मुझे नेक औलाद चाहिए, प्यारी औलाद चाहिए। 9 महीने तक पेट में लेकर घूमती है, कदम कदम पर थकती है, सांस फूल जाती है, परेशान हो जाती है। यह हक उसे सिखाओ और बताओ कि तेरी माँ क्या किया तेरे लिए, कैसे तू पैदा हुआ, जब पैदा हुआ कितनी तकलीफ़ों को उसने उठाया, किस अंदाज में तुझे पैदा किया। वो मर भी सकती थी पर तुझे ज़िंदगी दी, तुझे पैदा करा। इसीलिए तो सहाबी ने आकर कहा कि मैंने अपनी वालदा को कंधे पर हज करवा दिया, हक अदा कर दिया। कहा वो जब पैदा तू हुआ था ना, जो चीख रही थी ना, एक बार की चीख का भी हक अदा नहीं हुआ। माँ बाप का हक छोटा हक है, बहुत बड़ा हक, बहुत बड़ी जिम्मेदारी।
بہت بڑا ایک ایسا عمل جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا. کتنا ادا کرتے ہیں ہم؟ انہیں جھڑک دینا، ڈانٹ دینا، چلا دینا، بدتمیزیاں کرنا. آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ آپ کیا جانتے ہو؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ ہمارا کام ہے یہ، ہمارا دور ہے یہ. آپ تو چلاتے ہی رہتے ہو، آپ تو منع ہی کرتے رہتے ہو، آپ تو برقعے کا بولتے ہو، آپ تو رات میں لیٹ آنے سے منع کرتے ہو. آپ کیا جانتے ہو؟ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے. یہ جو تیری زبان چل رہی ہے نا، اس زبان کو بولنا انہوں نے سکھایا ہے. یہ جو تیرے پیر چل رہے ہیں نا، انگلی پکڑ کر انہوں نے چلنا سکھایا ہے. یہ جو تو اپنی ایجوکیشن پر اتنا زیادہ ایگو اور ایٹیٹیوڈ میں آ گیا ہے نا، اس کے لیے پیٹ کاٹنے والے یہی ماں باپ تھے. ان کے حق کو پہچان، ان کی قدر کر، ان کی زندگیوں میں قدر کر. جب وہ رخصت ہو جائیں گے نا، رونے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا. ان بچوں کو بچپن سے ماں باپ کا حق، پڑوسی کا حق. آج ہمارے یہاں دیکھیے نا نوجوان نسلوں کی کیا حالت ہے. آس پڑوس میں گھر کے باہر دروازوں پر کھڑے ہو کے پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں، آتے جاتے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. کیوں؟ ماں باپ نے تربیت کر کے بتایا نہیں کہ پڑوسی کا حق کتنا بڑا ہے، نوکر کا حق کتنا بڑا ہے، رشتہ دار کا حق کتنا بڑا ہے. آج ہر آدمی پریشان ہے کہ گھر میں مہمان آئے، بچے کمرے سے باہر چلے جاتے، دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے مہمان کا حق کیا ہوتا ہے، رشتہ دار سے سلام کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں، رشتہ داری نبھانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے لیے محنت آپ کو چھوٹے میں کرنا پڑے گی، بڑے ہونے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں. حقوق بتائے جائیں، اپنے آس پاس، اپنے تعلقات، اپنے رہنے والے سب کے حق بتائے جائیں کہ تجھ پر حق کیا لازم ہے. اللہ تعالیٰ کس حق کے بارے میں تجھ سے سوال کرے گا، کیا کیا معاملات تجھ سے پوچھے جائیں گے، قیامت کے دن عذاب کی بنیادیں کیا ہوں گی، یہ سب اسے بتانا ہوگا. اگر نہیں بتاؤ گے نا، اولاد نیک نہیں بن پائے گی. آج سب سے بڑا پرابلم ہی نافرمانی کا ہے. ہر لڑکے کو، ہر لڑکی کو اپنے دوستوں کے ماں باپ اپنے ماں باپ سے اچھے نظر آتے ہیں. کیوں؟ روکتے نہیں، ٹوکتے نہیں، برا بولتے نہیں. جو حرام پر چھوڑ دیں وہ اچھے نظر آتے، جو حلال پر برا ہے وہ برا نظر آتا ہے. تو اس کے لیے بچپن میں محنت کرو نا، اسے اچھا برا پہچان کرواؤ نا، صحیح غلط اسے بتاؤ نا، شریعت اسے بتاؤ نا، اسلام اسے بتاؤ نا. تو انشاءاللہ جوانی میں پریشانیاں نہیں آئیں گی. اور اگر بچپن میں محنت نہیں کرو گے تو جوانی میں پریشانی آئے گی، نافرمانی آئے گی. اگر صرف ماں باپ کی بات کریں نا، اتنی ساری آیتیں، دلیلیں بھری پڑی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کے ثواب جو بتائے گئے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. پر انہیں خود بھی سیکھو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ. تربیت کے ان صرف 7 اصولوں پر آج کے درس کو میں مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ آگے آنے والی کلاسز میں، میں نے جیسے آپ سے کہا، کئی سوالات آپ کے پاس آئیں گے. پرانے دور اور نئے دور کی تربیت میں کیا فرق ہے، ہم اپنے بچوں کو اپنے قریب کیسے لا سکتے ہیں، ہم بچوں کے قریب کیسے جا سکتے ہیں، ان میں آئی ہوئی نافرمانیوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، ارتداد کے راستے کو کیسے بند کر سکتے ہیں. ایسے کئی سوالوں کے جواب انشاءاللہ اس سیٹرڈے اسپیشل کلاس میں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا. جتنے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، جتنا علم دیا ہے، اس کے مطابق پوائنٹس آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. اور یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین، ہم کہتے تو بہت ہیں، تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، بولنا بڑا آسان ہوتا ہے، کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ہمیں عمل کے میدان میں آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، یہ اولادیں جو تیری طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ ان اولادوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ان اولادوں کے دلوں میں ماں باپ کی اہمیت پیدا فرما. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک بنا، صالح بنا، تیرے دین کے آگے جھکنے والا بنا. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.